اکیلا آدمی تو نہیں تھا نا جو آپ کے ساتھ یہ کر رہا تھا؟ یہ جنرل فیاض ہی صرف نہیں تھا جو یہ کر رہا تھا، پورا نظام کام کر رہا تھا نا؟ بالکل پورا نظام کام کر رہا تھا. اور آپ اس کے عینی شاہد بھی ہیں. آپ کی تو کنورسیشنز ہیں. جس نظام کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ پورا نظام جو تھا وہ عمران خان کو لانے والا تھا، اور وہ پورا نظام جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور اس سے کبھی کسی نے انکار بھی نہیں کیا. اس سے کبھی سارے نظام نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ موٹے ہو گئے، میں نے آپ کو پتلا کرنا ہے؟ وہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ وہ باجوہ صاحب نے کہا تھا. سارے نظام نے تو نہیں کہا تھا نا، باجوہ نے کہا تھا. نہیں پتلا سے کیا آپ سے کوئی ایکسرسائز کروانا چاہ رہا؟ وہ ویسے پھر میرے ساتھ جو ہے نا وہ کو تھوڑا اس قسم کی بات کر دیا کرتے تھے. کئی دفعہ پوچھ لیا کرتے کہ کیسے معاملہ چل رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. تو وہ لیڈ مین نہیں تھا جو آپ کے ساتھ کر رہا تھا؟ جی بالکل لیڈ مین تھا. تو یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں تو کیا میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا، بعد میں بھی کہا، بلکہ ان کے سامنے کہا جب ان کے ساتھ فیض حمید صاحب بھی کھڑے تھے. میں نے ان کو کہا کہ میرے اوپر جو مقدمہ بنا ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مرضی سے آپ کی. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں بنایا، ادھر ادھر سے لوگ آرڈرز لے رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی جو ہے وہ کنسنٹ اس میں شامل تھی. اگر آپ کی کنسنٹ شامل نہ ہوتی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ایک جو ہے وہ جونیئر آفیسر جو ہے وہ آپ کی کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے. تو ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات جو ہے جج بھی تھے نا اس میں؟ نہیں ہاں جج جو ہے وہ اپنی یعنی ان کی علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ان کی علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ایک پورا پریس کانفرنس کرنے والی کی علیحدہ ڈیوٹی تھی، پلاننگ کی علیحدہ ڈیوٹی تھی. جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس میں پھر یہ سارا پورا جو ہے وہ نظام آ جاتا ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ تو کوئی مقدمہ نہ قائم ہوا ہے نہ چلا ہے. کیونکہ آپ نے مقدمہ کیا نہیں نا رانا صاحب. آپ نے انٹرویوز بڑے دیے ہیں ساروں نے، لیکن آپ نے مقدمہ نہیں کیا. یہ انصاف نہیں ہوا آپ کے ساتھ. چلیں وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے طور پہ کرتا ہی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل سسٹم اس ملک کا جو ہے وہ اگر درست ہو جائے تو اس سے بڑا اور کوئی انتقام ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بڑا کوئی اور ریلیف ہمیں نہیں چاہیے. رانا صاحب یہ تو نہ کرنے والی گل نہیں، نہ کرنے کی نہ اس نے ٹھیک ہونا ہے کیوں نہیں ہونا ٹھیک. آپ نے بھی خود ہی کہا ہے کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کسی طرف جانے نہیں دے رہا تھا جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہی معاملہ یہ ہے کہ جب دونوں پارٹی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک جو ہے وہ معاہدے پہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ پہنچ گئی تو یہ تیسرے صاحب آ گئے. انہوں نے آگے اپنا کام شروع کر دیا یا ان کو لے آیا گیا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آج تک بھی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے. اور وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی مجھے ڈیل نہیں کیا جا رہا. خود وہ مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. آفٹر لیو اٹ دیئر ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین ہم آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اطلاعات کے پی گورنمنٹ شفیق جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ ابھی میں رانا ثناء اللہ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے کہ آپ کی جدوجہد جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اس بحث میں پڑے بغیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں آپ کا ایک بیان بھی دیکھ رہا تھا کہ جب سڑک کے اوپر احتجاج کرنے کی بات ہوئی تو آپ نے کے پی سے معاملہ ہٹا کر جو آپ کی کمیٹی بنی ہے اس کے حوالے کر دیا. تو آپ کیا جدوجہد جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اس کی ٹائم کا اور نوعیت کا تعین کیا کے پی حکومت نہیں کرے گی، وہ کمیٹی کرے گی؟ سب سے پہلے طلعت صاحب آپ کا شکریہ. آپ کے علم میں ہوگا کہ تحریک کے حوالے سے تمام تر ذمہ داریاں عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو دی ہوئی ہیں. جو بھی تحریک چلے گی، جو بھی وہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، اسلام آباد مارچ کی کال ہوگی، وہ محمود خان اچکزئی صاحب دیں گے. یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے ان کو دی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی اعلان کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قائدین، صوبائی قائدین اور صوبائی حکومت پورا اس کو بیک اپ کرے گی. اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں لاکھوں لوگ پختونخوا سے جو بھی ٹارگٹ دیا جائے گا ان کی قیادت میں یہاں سے جائیں گے. لیکن جو تحریک کی ذمہ داری ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے.
تو جب تک ان کی طرف سے کوئی تاریخ یا لائے عمل نہیں دیا جاتا آپ کی طرف سے مکمل خاموشی رہے گی اٹک کے اس پار آنے کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے. وہ عمران خان صاحب نے ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کیا ہوا ہے. بدقسمتی اس ملک کی دیکھ لیں کہ قومی اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بارہا مذاکرات کی دعوت تو دیتے ہیں ہمیں، لیکن وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے محمود خان اچکزئی صاحب کا، جو سب کا مشترکہ پاکستان تحریک انصاف کے MNS کے سائن وہاں موجود ہیں، ان کو نومینیٹ کرنے کا. تو نوٹیفیکیشن کا کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ وہ کس سے یہ حکم نامہ جو جہاں سے آئے گا، دوسرے جو وہ ایک سب جوڈس معاملہ ہے نا، وہ ایک مقدمہ بھی تو ساتھ چلا. چلے ٹھیک ہے، آپ کا ایک بیان ہے، تو اب واپس اس کے اوپر آئے گا. تو پھر آپ KP کے اندر جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. طلعت صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب 10 دفعہ اڈیالہ گئے، CM صاحب کو خط لکھا، PM سے بات ہوئی، چیف جسٹس کو کالز کی گئی، عدالت کا حکم نامہ ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود نہ ہماری ملاقات کرائی جا رہی ہے، نہ ہماری کئی سنوائی ہو رہی ہے. ہم نے علامتی دھرنا دیا 18 گھنٹے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ جس کے ساتھ 3/4 کا مینڈیٹ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، وہ ایک سرد رات میں اڈیالہ کے روڈ کے باہر اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ عدالت کا جو حکم ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. یہ جو جیل سپرڈنٹ ہے وہ اتنا طاقتور ہے، نہ آئین مانتا ہے، نہ قانون مانتا ہے، نہ عدالتی حکم مانتا ہے. تو ہم نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ ہم نے ساری چیزیں آن ریکارڈ لے آئے ہیں، اب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، ہم اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں گے. اس زمن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرک میں جلسہ ہوا، میرے حلقے کوہاٹ میں ہوا، پشاور میں ہوا، خیبر میں ہوا، چارسدہ میں ہوا، جس میں سہیل آفریدی صاحب نے تمام جلسوں سے خطاب بھی کیا. اور خیبر پختونخوا کی لوگ کی جو امید ہے وہ اس وقت سہیل آفریدی صاحب ہے. تو یہ ایک میس موبلائزیشن ہو رہی ہے. اس میس موبلائزیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ تحریک کی قسم کی تیاری بھی ہے ہماری، اور انشاءاللہ جو بھی اچکزئی صاحب ڈیٹ دیں گے اس کی تیاری یہاں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، جس کو لیڈ سہیل آفریدی صاحب کریں گے. تو آپ اس توقع میں کہ محمود خان اچکزئی اس قسم کی سیاسی لشکری یلغار کی کوئی کال دے گا تو اس کی تیاری میں ہے، تو آپ مسلسل تیاری کر رہے ہیں تاکہ آپ تمام لوگ لے کر اسلام آباد نہیں کریں گے، ہم یہ الغار نہیں کریں گے، نہ ہی ہم لشکر کشی کریں گے. ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے احتجاج کرنا. جو ناانصافیاں پاکستان تحریک انصاف سے 9 اپریل سے لے کے آج تک ہو رہی ہیں، آپ ایک سیکوینس دیکھ لیں. 9 اپریل کی ہماری گورنمنٹ گئی، 9 مئی ہوا، لوگ ہماری جیلوں میں ہیں، قائد ہمارا جیل میں ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے، سیکنڈ جیل میں ہے، 64,000 FIR، 22,000 لوگ ہمارے جیل میں ہیں. ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، اور جو ملک کا بیڑا انہوں نے غرق کر دی. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہم لشکر کشی نہیں کریں گے، ہم اپنے جو آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کے پرامن احتجاج کریں گے، جس کی کال جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب دیں گے، اور صوبائی حکومت، ہماری صوبائی قائدین اور مرکزی قائدین اس کو کمپلیٹلی بیک اپ دیں گے.